رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر کو جھاڑنے، دائیں کروٹ پر سونے اور سونے سے پہلے وضو کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا۔ ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو مسلم تسلیم کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کریں۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر تک نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ سبحان اللہ تیری قدرت! نبی کریم نے آج سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات بتا دی جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس ضمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، جس کے باعث دل صحیح بہتر کام کرتا ہے، اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے، اور اس سے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تندرست اور توانا محسوس کرتا ہے، اور تیزابیت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق سونے سے قبل باوضو ہو کر سونے کا حکم دیا گیا ہے۔ عشاء کی نماز سے قبل دانتوں کو مسواک کرنے یا برش کرنے اور پھر باوضو حالت میں ہی سونے کا حکم موجود ہے۔ اس کی سائنسی توجیہ آج کے سائنسدان یہ پیش کرتے ہیں کہ رات میں دانت صاف کرنے کے سبب انسانی دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی مہلک بیماریوں سے اور معدے کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ منہ میں موجود کھانے کے ذرات کو اگر سونے سے پہلے صاف نہ کیا جائے تو وہ جراثیموں کا سبب بنتے ہیں۔ رات میں وضو کے بعد کچھ نہ کھانے پینے کا بھی حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے قبل جب انسان وضو کرتا ہے تو اپنا منہ مثانہ پیشاب سے خالی کر لیتا ہے، جس کے سبب انسانی گردوں کی بھی کئی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک سنت کے مطابق ہمیں سونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیسے اس نبی پاک نے آج سے 1400 سال پہلے کے جو حکم دیے تھے، آج سائنس ان کو بالکل منوان سچ ثابت کر رہی ہے۔ میرے پاک اللہ مجھے، میرے سننے والوں کو، میرے دیکھنے والوں کو اور تمام لوگوں کو اس عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔